ذات قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ عربوں کا اپنا لکھا ہوا کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اجود حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن ایتھیزم یوٹیوب چینل۔ یاد رکھیں، ملحدین کی طرف سے اسلام پر طرح طرح سے اعتراض ہوتے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پر بھی بہت اعتراض کر رہے ہیں، جیسا کہ اویس اقبال اعتراض کر رہا ہے بہت سے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی میں چند جوابات عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمام ایتھیسٹ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں، اور میں ان کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ آپ اس چیلنج کو پورا کر کے دکھائیں، اور ان پر ایک اعتراض کر رہا ہوں۔ وہ اعتراض اور وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی زبان، فارسی، انگلش، اردو، اسی طرح عربی، کسی بھی زبان میں کوئی ایک کتاب دکھا دیں کہ جس کے اتنی بڑی تعداد میں حافظ ہوں کہ جتنے قرآن مجید فرقان حمید کے۔ یہ کھلا چیلنج ہے، اور جب تک ملحدین ہیں میں اس وقت تک یہ چیلنج رکھ رہا ہوں کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں بے شک وہ بے شک 20 صفحوں کی کتاب ہو، حالانکہ 20 صفحوں کی کتاب ہوتی نہیں ہے، وہ چھوٹا رسالہ ہوتا ہے، لیکن آپ چلیں 20 صفحوں کا ایک رسالہ ہی ایسا دکھا دیں جس بھی زبان میں ہو، دکھا دیں کہ جس کو اتنی بڑی تعداد کے اندر زبانی حفظ کیا گیا ہو۔ آپ نہیں لا سکتے، ہمیں 100% یقین ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ہماری ایک یونیک چیزیں ہیں اور ہماری عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ اور وہ کتاب کہ جس کو کسی کمیٹی نے نہیں لکھا، کہ ایک کمیٹی بیٹھی ہو عرب لوگوں کی، اور اس نے سوچ سمجھ کر یہ چیزیں ڈالی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اترا، اور پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل ہوا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کہ جو کہ آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اترا، اس کے اندر جب ہم یہ یونیک چیزیں دیکھتے ہیں، جب یہ حیران کر دینے والی چیزیں دیکھتے ہیں، تو ایک انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب ذرا وہ کون سی چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے 2 سے 3 میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یعنی آگے پھر ارشاد فرمایا کہ یعنی وہ بھی مٹی سے بنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنے۔ اب عیسیٰ اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک ہی طرح ہے، ایک تو اس کا ظاہر معنی ہے، اور اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں، لفظ عیسیٰ اور لفظ آدم، تو اس میں ہم نے جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھا تو جتنی تعداد میں لفظ عیسیٰ آیا ہے اتنی ہی تعداد میں لفظ آدم بھی آیا۔ یعنی حساب لگائیں کہ دونوں کی جو تعداد ہے وہ 25 تعداد ہے، کہ حضرت آدم کا نام بھی 25 مرتبہ آیا، حضرت عیسیٰ کا نام بھی 25 مرتبہ آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیک چیز ہے، حالانکہ عربوں نے اس کو بیٹھ کر لکھا نہیں، اس پر جو ہے وہ مشاورت نہیں ہوئی، اس کے اوپر غور و فکر نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ایک یونیک چیز ہے جو کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ تحقیق کر لیں اس بات کی۔ اس کے بعد میں ایک اور یونیک چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ لفظ شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب ہم شہرن کا لفظ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 12 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ شہرن کو استعمال کیا۔ پھر میں کہوں گا کہ اس پر کمیٹی نہیں بیٹھی تھی لکھنے کے لیے، غور و فکر نہیں ہوا تھا کہ بہت سے ماہرین جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے غور کر کے گیا ہو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے اگر بڑھیں تو مزید جو ہے وہ چند چیزیں ایسی ہیں۔ الیوم، دن، سال کے اندر دن 365 ہوتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں دیکھیں تو لفظ یوم بھی 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ یونیک چیزیں موجود ہیں۔